الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز چند دیر آپ کے سامنے قرآن اور ایک حافظ قرآن کی عظمت کو کچھ اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے قبل کہ میں اس پہ کچھ روشنی ڈالوں اور ایک حافظ قرآن کی عظمت کو بیان کروں، میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اس مجمع میں بھی کچھ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، میں ان سے ادبر گزارش کروں گا اوپر بیٹھ جائیں۔ یہ نیچے بیٹھے ہیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ میں حافظ قرآن کی عظمت بیان کروں اور حافظ قرآن ہی نیچے بیٹھے۔ آپ جگہ خالی ہے، اوپر جگہ لے لیں، بہتر ہوگا۔ جو اس میں حافظ ہیں وہ آپ بہتر اوپر بیٹھ جائیں، جگہ خالی پڑی ہے اسی وجہ سے۔ ماشاءاللہ۔ دراصل ہمارے اسلاف کرام کا بالکل یہ معاون کے خلاف رہا ہے کہ حفاظ کرام نیچے بیٹھتے تو ویسے ادب کے خلاف سمجھا کرتے تھے، انہی کی روش پہ چلتے ہوئے میں نے یہ بات کہی ہے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حافظ قرآن کی عظمت یوں سمجھ لیں کہ انسان جس طریقے سے ابھی آپ اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اسی اسٹیج پر ایک حافظ کے سر پہ دستار بندی سجائی جائے گی، تو اتنے مجمع میں جو حافظ جن کے سروں پہ سجائی جائے گی وہ سب میں الگ دکھیں گے، سب کی نگاہیں ان پر ہوں کہ ان کے سر پہ امامہ شریف سجایا جائے گا، انہیں کی گل پوشی کی جائے گی، ان کی تعریف کی جائے گی، مدح سرائی کی جائے گی، کچھ اشعار ان پہ گنگنائے جائیں گے، سنائے جائیں گے۔ تو جب یہ دنیاوی ماحول میں دنیا میں چند لوگوں کے بیچ میں ان کی یہ عظمت آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے، تو جب اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت جب پوری دنیا وہاں پہ موجود ہوگی، پوری کائنات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ایک حافظ قرآن کے والد کو اور والدہ کو، یعنی کہ والدین کو، ماں باپ کو، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر جب ایک تاج پہنائے گا، اس تاج کی روشنی یہ ہوگی کہ اس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی ماند پڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر لوگوں کی نگاہ، لوگوں کی زبان پہ ایک کلمہ نظر آئے گا، یہ کلمہ نکلے گا لوگوں کی زبان سے، آخر یہ کون ہے اور ان کا عمل کیا ہے، آخر انہوں نے کام کون سا کیا ہے کہ جن کے آج جو ہے بروز قیامت پوری کائنات کے سامنے ان کے سر پہ ایسا خوبصورت نورانی تاج پہنایا جا رہا ہے۔ پھر وہ خود اپنے آپ میں سوچیں گے کہ مولا ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے، ہمارے کس عمل کے بدلے میں میرے سر پہ یہ تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اگرچہ قرآن کی تعلیم خود نہیں حاصل کیا تھا، لیکن تم نے اپنے لڑکے کو جو ہے قرآن کا حافظ بنایا تھا، اور اپنے لڑکے کو حافظ قرآن بنانے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے سامنے آج تمہارے سر پہ یہ تاج پہنا دیا۔ اور آپ کو بتاؤ کہ مذہب اسلام جو ہے، مذہب اسلام یہ فرق کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ مذہب اسلام فرق کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی کالے کو کسی گورے پہ فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ فضیلت ہے، نہ کسی عجم کے رہنے والے کو عرب پہ فضیلت ہے، نہ کسی ذات کے اعتبار سے کسی کو فضیلت دی جاتی ہے۔ اسلام اس فرق کو مٹانے کے لیے آیا، نہ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے، نہ عرب کے عجم میں فضیلت ہے، نہ عجم میں رہنے والے کو عرب پہ فضیلت ہے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس مذہب اسلام کو نازل کرنے والا، مذہب اسلام کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں ایک ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مذہب اسلام کو فرق کو مٹانے کے لیے آیا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے کسی گورے اور کالے میں، کوئی فرق نہیں ہے کسی غریب اور امیر میں، لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا برابر ہے
وہ جو علم حاصل کرتے ہیں اور جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہوتے. فرق سمجھانے کے لیے آئے لیکن فرق یہاں ہوتا ہے کہ اگر فرق موجود ہے تو فرق ہوتا ہے تو علم کے بنیاد پر ہوتا ہے, حفظ قرآن کے بنیاد پر ہوتا ہے, قرآن کے علم کے بنیاد پر ہوتا ہے, اور جس کے سینے میں قرآن کا علم ہوتا ہے پھر اس کی فضیلت جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پر ہوتی ہے. لہذا انسان خود تعلیم حاصل کرے نہ کرے, اگر آپ نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی ہے تو آپ اپنے لڑکے کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں, اپنے بچے کو دین کا عالم بنانے کی کوشش کریں, علم دین حاصل کروانے کی کوشش کریں. اپنا پیسہ خرچ کر کے اگر آپ اپنے بچے کو علم دین حاصل کرا دیتے ہیں, کل وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کی قدر کو سمجھے گا, آپ کے احترام کو سمجھے گا, ماں باپ کی عظمت کو سمجھے گا. آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کہیں ایسا نہیں دیکھیں گے کہ ایک عالم اپنی ماں کو گھر سے نکال کے اولڈ ہاؤس میں شفٹ کرتا ہوگا. آپ نے ہزاروں ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا, انجینئر کو دیکھا ہوگا, دنیا دار کو دیکھا ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں شفٹ کیا کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالا کرتے ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اب تک کسی ایک عالم نے یا کسی ایک حافظ نے اپنے ماں باپ کو گھر سے دھکے مار کے نکالا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم وہاں بھی ہے, علم یہاں بھی ہے, ڈگریاں وہاں بھی ہے, ڈگریاں یہاں بھی ہے. وہاں دنیا دار کی ڈگری ہے جو آپ دنیا میں وہ لڑکا تعلیم بنا کے دے سکتا ہے, لیکن جب آپ نے حفظ قرآن ایک بچے کے سینے میں قرآن کو حافظ کروا دیا, اس کے بعد حفظ قرآن کی ڈگری آ جاتی ہے. جہاں بلڈنگ بنائے نہ بنائے وہاں آپ کے لیے بلڈنگ تیار کر دے گا انشاءاللہ. یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہوتی ہے, یہ حافظ قرآن کی عظمت ہوتی ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کا جب علم آ جاتا ہے تو فضیلت ایسے بڑھ جاتی ہے. جب سینے میں قرآن کا علم آ جاتا ہے تو فضیلت بڑھ جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو, حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ تیار کیا ہے, اس کے بعد سارے فرشتوں کو جنہیں اپنی تسبیح پہ ناز تھا, جنہیں اپنی تسبیح و تحمید پہ فخر تھا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں, نحن نسبح بحمدک و نقدس لک, یہ فرشتوں کا یہ ناز تھا تسبیح پر. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ جب تیار کرایا گیا, ابھی انہوں نے تسبیح نہیں کہی ہے, لیکن سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کو حکم کیا گیا, وہ اس لیے کہ انہیں علم سکھایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا, اس علم کے سامنے تسبیح کرنے والے کو جھکا دیا گیا. تو ایک انسان, ایک عبادت کرنے والا, ایک عابد عبادت کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, یہ ساری عبادتیں کرتا ہے, اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کب ڈگمگا جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اور ایک عابد جو عبادت کرتا ہے لیکن علم کے ساتھ چلتا ہے تو اس کے اپنے استحکام پر اور ثابت قدمی رہنے پر اس کے پاس گارنٹی اس بات کی ہوتی ہے. اس لیے کہ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے, اس علم کی برکت سے عبادت کے لیے کرتے ہیں. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ رئیس المفسرین ہیں, یہ رئیس المفسرین ہیں. ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم کا قول ہے کہ جب قرآن کی تفسیر کے معاملے میں عبداللہ ابن عباس جو بات کہتے وہی حرف آخر ہوا کرتے تھے. ان کے قرآن حفظ کرنے اور قرآن کا علم, دین کا علم سیکھنے کا جذبہ یہ تھا کہ بچپن میں آپ تھے, جب بچپن میں آپ تھے تو اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ چلو جا کر کے دین کا علم حاصل کیا جائے, چلو دین کے مسائل کو حاصل کیا, دین کا مسئلے سیکھے جائے, دین کے مسائل سیکھنے کا. ان کے دو جو ساتھی تھے, ان کے ساتھی صحابہ کرام کہتے تھے کہ جہاں بڑے بڑے صحابی کا نمبر آئے گا ہم لوگ کا نمبر آتے تھے کافی دیر ہو جائے گا, تو آپ کے ساتھی نہیں جاتے تھے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس بچپنے کے عالم سے دین سیکھنے کے شوق تھے. جب آپ وہاں پہنچتے جیسے وہاں پہنچے آپ تو جاتے تھے اسے سیکھنے کے لیے آتے تھے. جب سیکھنے کے لیے جاتے تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے. جب دروازہ بند رہتا تھا آپ لوگ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں, ایک حافظ ایک حفظ قرآن اپنے سینے میں مکمل قرآن کو سمانے والے کے چہرے کو آپ دیکھتے رہے. ایک حافظ قرآن کا ادب کرنا بھی ثواب ہے, ایک حافظ قرآن کی عزت کرنا بھی ثواب ہے. اگر جنہوں نے حفظ قرآن نہیں کیا, ایک حافظ قرآن کی عزت کرنے انشاءاللہ ثواب ملتا ہوا جائے گا. ایک حافظ قرآن کا ادب اور احترام کرنا ہم سب پر لازم ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب سیکھنے کے لیے جاتے تھے اور سیکھنے کے لیے دروازے پہ جاتے, دروازہ بند اگر ہوتا تو دروازے پہ اپنی استاد کو آواز نہیں
دیتے تھے، آواز نہ دینے کے بجائے چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے تھے، اگر آنکھ لگ جاتی تو اپنے چہرے کو اسی چوکھٹ پہ رکھ کر کے آپ سو جاتے تھے، اور جب صحابی وہاں پہ نکلا کرتے باہر نکلتے عبداللہ ابن عباس کو دیکھتے کہ آپ کے وہاں لیٹے ہوئے ہیں، نیند لگ گئی ہے، آنکھ لگ گئی ہے، کہتے کیا بات ہے؟ کہا دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، کہا کہتے آواز نہیں دیتے، کہا جس سے علم سیکھا جاتا ہے اسے آواز نہیں دی جاتی، جسے علم سیکھا جاتا ہے اس سے آواز نہیں دی جاتی ہے، یعنی ادب جو ہے استاد کا ادب انہوں نے کیا، اور ادب کے مسئلے میں ادب کے معاملے میں اتنے آگے تھے، اسی ادب و احترام نے ایک رئیس المفسرین کے مقام پہ رئیس المفسرین کے مقام پہ پہنچا دیا، اور قرآن کا علم جن کے پاس ہو جاتا ہے، جن کے پاس قرآن کا علم آ جاتا ہے، آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جب سلیمان علیہ السلام وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جن کی حکومت پوری دنیا پر، چرندوں پرندوں پہ آپ کی حکومت تھی، چرندوں پرندوں پہ آپ کی حکومت تھی، اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہیں بادشاہت ملی کیسے تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلیمان یا تو تمہیں علم لے لو یا دنیا کی بادشاہت لے لو، اللہ نے فرمایا سلیمان یا تو علم لے لو یا دنیا کی بادشاہت لے لو، آپ نے فرمایا مجھے علم چاہیے، آپ نے فرمایا مجھے علم چاہیے، اور اللہ نے آپ کو علم عطا کیا، اور علم کی بدولت آپ نے بادشاہت بھی حاصل کی، علم کی بدولت آپ نے بادشاہت بھی حاصل کر لی، جب آپ بادشاہ ہوئے، اور ایک مرتبہ جو آپ نے بڑا مشہور سا واقعہ سنا ہوگا کہ ہدہد پرندہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، ہدہد پرندہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے، وہ غائب نہیں ہے، اتنے تھوڑی دیر کے بعد جب حاضر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی خبر لایا ہوں، آپ ذرا جلدی نہ کریں، بڑا اچھی خبر لے کے آیا ہوں، کہا خبر کیا ہے؟ خبر بتاؤ، کہا خبر یہ ہے کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے حکومت کرتی ہے، ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا بڑا وہاں پہ تخت لگا ہوتا ہے، ایک عالی شان اس کا تخت ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہماری طرف سے انہیں دعوت دو، اسلام کی دعوت، انہیں اسلام کی دعوت دو، جب دعوت ان تک پہنچائی گئی، دیکھا اس عورت نے اس چیز کو دیکھا، دعوت نامے کو دیکھا، تو کہا کہ اگر یہ ہم جیسا بادشاہ، اگر یہ ہمارے جیسا بادشاہ ہوگا تو تحفہ تحائف قبول کرے گا، لہذا ڈھیر سارے دوستوں کے پاس بھیجوا دو، اگر قبول کر لیا تو ہمارے جیسے بادشاہ ہوں گے، اگر قبول نہیں کیے تو اللہ کے نبی بن گئے۔ بہرحال اس کے بعد جب پیغام پہنچا دیا گیا، اور اس نے کہا جب اسے بھلایا گیا، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں طلب کیا گیا، وہ طلب کرنے لگے، اور جب وہ آنے لگی تو وہاں سے جب وہ نکلے ہوئے اسی بیچ میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اسے سرپرائز ہے کہ تعجب ہے جانا یہ کہ اس کا تخت مجھے یہاں چاہیے، اس کا تخت مجھے یہاں چاہیے، واقعہ مشہور میں شارٹ شارٹ میں لے کے چلو یہ تخت مجھے یہاں چاہیے، تو اس میں سے کہا کہ تخت کون یہاں پر لے کر کے آئے گا؟ تو ایک عفریت نامی جن جو ہے، عفریت نامی جن نے کہا کہ میں تخت کو یہاں لے کر کے آؤں گا، کہا کب تک لے کے آئیں گے؟ کہا کہ لے کر کے آ جاؤں گا جب تک آپ کی محفل برخاست ہو جائے، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں سے لے کے آ جاؤں گا، اور محفل کب تھی؟ طلوع فجر، صبح سے لے کر کے ظہر سے پہلے آپ کا جو ہے زوال سے پہلے آپ کی مجلس چلا کرتی تھی، کہا یہ کافی دیر ہو جائے گا، یہ کافی دیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص جو آپ کی امت کے ولی تھے، جو آپ کی امت کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ میں تخت کو لے کر کے آؤں گا، کہا کب تک؟ کہا پلک جھپکتے ہی میں لے کر کے آ جاؤں گا، کہا پلک جھپکتے ہی میں لے کر کے آ جاؤں گا، جب کہا کہ پلک جھپکتے ہی لے کر کے آ جاؤں گا تو آپ یہاں تھوڑی دیر رک کر کے دیکھیں، جب انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی اس شخص کو یہاں لے کر کے آؤں گا، انہوں نے ایڈریس نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا کہ وہ تخت ہے کہاں، تخت ہے کہاں، راستہ کیسے ہے، جانا کیسے ہے، پہنچنا کیسے ہے، کچھ نہیں پوچھا، کہا پلک جھپکتے ہی میں تخت کو لے کر کے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکتے ہی وہ تخت موجود ہو گیا، وہاں پہ آ بھی گیا، جب تخت آ چکا اس کے بعد تخت آنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ کے ولی تھے ان کے پاس جو یہ پاور، ان کے پاس جو یہ قوت، ان کو جو یہ اختیار ملا، ان کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس کس چیز کا علم تھا؟ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اور کون سی کتاب؟ اس وقت زبور جو کتاب تھی، اس کتاب کا علم رکھنے والا سلیمان علیہ السلام کے امت کے بڑی کتاب، جب یہ طاقت ہے تو آج کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کا علم رکھنے والے حافظ کا مقام کیا ہوگا؟
جب زبور جیسی کتاب کے علم رکھنے والے کا مقام یہ ہے کہ ان کے پاس یہ کتاب کا علم ہوا تو انہیں بغیر کسی کتاب پوچھے تحت کو پل بھر اٹھا کے یہاں لا کے رکھیے. آپ یقین تو کریں کہ اس قرآن کا علم ان کے پاس ہوگا, ان کا مقام کیا ہوگا. معزز دوستو, اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنائیں, قرآن کا جانکار بنائیں, قرآن پڑھنے والا بنائیں. وہ قرآن جس کی ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملا, جس کی ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملا کرتی ہے. آپ اندازہ لگا جن کے سین میں پورا قرآن ہو ان کے ثواب کا کیا ہوگا. لہذا ایک روٹی کم کھائے چلے گا, اپنے آپ میں ایک کھانا کم کھائے چلے گا, لیکن اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے محروم نہ کرے, اپنے بچوں کو قرآن سے دور نہ کرے. قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دے کر ضرور جائیں, اس لیے کہ وہ بچے قرآن کا علم حاصل کر لے گا. دنیا میں آپ بھلے خوش نہ کر سکے, بلڈنگ بنا کے خوش نہ کر سکے, دولت دے کے خوش نہ کر سکے, لیکن میرا یہ ایمان ہے, میرا یقین ہے, میرا یہ دعویٰ ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو جنت میں جانے کا سامان ضرور تیار دے گا. بولنے میں جو کچھ کیا ہوئی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. توبہ کر لیجیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.